عالم کے علم بردار کا مطلب کیا؟ پورے دین کے علم بردار. سرکار کون؟ ساری کائنات کے مالک. یہ زمین ہو یا آسمان، 7 زمین 7 آسمان، ہر کائنات کے مالک کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے علم بردار کون؟ مولا علی مشکل کشا. وہ سے زمانے میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مولا کائنات علی مشکل کشا ان کے علم بردار ہوتے 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 وہ جو علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، یہ علم اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے آپ کو دیا ہوں، یہ دین کا علم ہے. اس کا ایسا مرتبہ ہے جو بھی اس علم کے نیچے آئے گا، جو بھی اس علم کے نیچے آئے گا، خدا کی قسم وہی شفاعت کے لائق ہوگا. دنیا میں بھی وہ علم کے نیچے آنا، آخرت میں بھی وہ علم کے نیچے آنا. محشر کے دن کی بھی ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے. اتنا بڑا علم ہوتا اور مشرق سے لے کر مشرق سے لے کر مغرب تک تو بولے تو تمہیں دیکھ سکتی، تمہیں مشرق مغرب ہماری 1 کلومیٹر دیکھیں گے، 2 کلومیٹر دیکھیں گے. یہاں سے لے کر مشرق، اللہ تعالیٰ کی مشرق سے لے کر مغرب تک اس کا ایک سرا مغرب میں رہتا ہے، ایک سرا آپ کو مشرق میں رہتا ہے. یہ اتنا بڑا علم اور ایک علم کے ساتھ اس علم کے اندر ایسے علمات کو بولے تو فرشتے ملائکہ اس علم کے فرارے علم کو بولے تو کنجا علم ہے نہیں ویسا علم رکھی نا، وہ علم کے واسطے بھی آدمی پریشان ہوتے ہیں. وہی سچ علم اتنا بڑا علم ہوتا ہے کہ اس کا صحیح مشرق سے لے کر مغرب تک، اللہ کی کائنات کا مشرق سے لے کر مغرب تک. اور اس کے علم کے فرارے کے اندر کم سے کم ایک علم کے اندر 70 ہزار جنت کے پورے جنت کے محل رہتی، جنت کے 70 ہزار جنت کے محل رہتی. اور اس 70 ہزار جنت کے محلوں کے اندر ایک جنت کے اندر 70 ہزار فرشتے ہوتی. اور وہ فرشتوں کے ساتھ اتنا وزندار علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محشر کے دن کا فرماتا ہے اے سارے نبی اللہ تعالیٰ کے سب سے بزرگ بندے کون کائنات کے اندر؟ نبی نہیں تو رسول. اب اس کے بعد اس نہ پورے جنے ولیاں غوثاں خطباں شیخاں وکیلاں خلیفے سبھی بعد میں نہ سب جنے انہوں سب سے ٹاپ لیول جو اللہ اور رسول اللہ کے وہ سب سے بڑا مرتبہ. اللہ کے بعد کا سب سے بڑا مرتبہ کس کا مرتبہ؟ رسولاں کا مرتبہ. کس کا مرتبہ؟ ذرا بولو پی کر کو بولو تو ذرا تمہارے دلا میں اترنا تو تمہیں سمجھتے رہیں گا تمہارے پیر کا مرتبہ، بابا کا مرتبہ، ان کا مرتبہ. اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا مرتبہ؟ رسول اللہ کا مرتبہ. نہ غوث اعظم کا مرتبہ، نہ خواجہ کا مرتبہ، نہ کوئی شیخ کا مرتبہ، نہ کوئی ولی کا مرتبہ. سب سے بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا ہے تو نبیاں یا رسولہ کا مرتبہ. اللہ تعالیٰ ان کو اتنی طاقت دیتا ہے، رسولہ کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ اگر ایک رسول دعا کرے، ایک رسول خالی دعا کرے یا اللہ تو یہ دنیا کو نصف و نابود کر ڈال. اب نوح علیہ السلام دعا کرے پریشان ہوں نصف و نابود کر ڈال، خالی رسول کی ایک دعا ہوئی تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ ساری دنیا کو کیا کرے؟ پانی میں ریلے کا پورے جنے کو برباد. پاورفل ایسا رسول کا پاور ایسا ہے، خالی دعا کرنے ہاتھ اٹھایا تو خدا کی قسم انہیں دنیا کو برباد کر ڈال تو برباد کرتا. اور ایسے رسول آئے یا اللہ دنیا کو آباد کر ڈال تو دنیا کو آباد ہو جاتا. ایسے پاور رسول کی طاقت ایسی رہتی ہے، ساری کائنات کے اوپر رسول کا حکم چلتا. وہی رسول کا سارے رسول کا حکم کائنات کے اوپر چلتا. سارے جتنے بھی اس کے اندر دنیا ہے سارے ان کے ماتحت میں چلتی. ماتحت کو بولے تو ان کے انڈر چلتی. اگر انہوں دعا کر ڈالے، اب آدم علیہ السلام دعا کرے، آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان کی امت تھی لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ بولتے. ان کے زمانے میں آدم صفی اللہ، ان کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دیا کہ ان کے لوگ جن کے اوپر ایمان لائے، جو آدم علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے، اللہ کو ایک مانے، آدم علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانے اور صفی مانے، نجات دینے والا مانے، تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دیا ہے کہ آدم علیہ السلام چاہتے تو چاہیں گے تو ساری ان کی امت کو بخشا دے. آدم علیہ السلام کی امت کو آدم علیہ السلام، شیش علیہ السلام کی امت کو شیش علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی امت کو نوح علیہ السلام. یتا پاور ان کا ہے، چاہے وہ امتی کیسا بھی ہوں دے. اگر نبی دعا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا نہیں کرتا. اب معمولی سے ولیاں دعا کرتا ہے، ایک معمولی سے کوئی ولی دعا کرتا ہے تو اللہ قبول کرتا ہے. اب نبی کا کیسا درجہ ہے، رسول کا کیسا درجہ ہے. تو ایسی چیز ہے کہ رسولہ اتنے پاورفل، اتنی طاقت مند، اتنی قوت کرتی. اور ایسے رسولہ ہیں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام. یہ 1,24,000 نبیوں کو حکم کرتا ہے، رسولوں کو حکم کرتا ہے اے اللہ کے منقرب بندو، میں چاہتا ہوں کہ یہ محشر کا دن ہے، جو میں چاہتا ہوں کہ یہ علم
یہ اللہ تعالیٰ کا علم. یہ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ آ کر سب سے منقرب بندے، بہت سے قریب بندے، سب سے قریب بندے، سب سے نزدیک بندے، اور سب سے کائنات کے اندر سب سے بڑے بڑے معجزے دیا، تمہیں طاقت دیا، تمہیں قوت دیا، ایسی ایسی طاقت دیا کہ تم حکم کرتے ہو تو سمندر 2 ٹکڑے ہو جاتے. اگر حکم کرے تو نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام حکم کرے سمندراں 2 ٹکڑے ہو، وہ نہیں ہوئے، وہ نہیں ہوئے. کوئی کون ہے کسی طاقت ہے کہ 2 ٹکڑے کرنے سمندر؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی طاقت دیا کہ زمین میں سے مٹی اٹھاتے، مٹی میں پرندہ بناتے اور زندہ کر کے اڑاتا. عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے بنے. داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کو کہیں چیز کے اوپر بھی رکھتے تو وہ پگھل جاتا، کوئی سی چیز کے اوپر بھی رکھتے تو لوہے کے اوپر بھی رکھتے تو لوہا پگھل کے پانی بن جاتا، لوہا پگھل کو پانی ہو جاتا. اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ایک طاقت دیا. ابراہیم علیہ السلام کو ایسی طاقت کہ آگ، ایسی آگ، اگر وہ آگ ایسی جلتی رہی تو کلومیٹراں کی آگ، اور اس کے اوپر سے کلومیٹراں کے اوپر سے بھی اگر کوئی پرندہ جاتا، کوئی پرندہ اوپر سے بھی گیا تو انہیں جل کو راکھ ہو جاتا. بڑی دور ایسی بہتی ہوئی، ایسی دہتی ہوئی آگ. کم سے کم اس زمانے کے اندر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 90 لاکھ ٹن، کہتے ہیں 90 لاکھ ٹن ایک دن میں 90 لاکھ ٹن کی لکڑیاں جلائی جاتی، 90 لاکھ ٹن کی لکڑیاں جلائی جاتی. چلاتے تقریباً 80 دن کے بعد 90 لاکھ 80 دن تک وہ لکڑیوں کو جلایا. اتنی بڑی آگ بنائی، اور ایسی آگ تھی کہ وہاں سے کلومیٹر سے دور بھی جا آگ کو دیکھتے تو وہ آگ کی گرمی سے انسان جل جاتا. اب بہت دور سے کیا کرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے منزنیق کر کو بولا تو غلیل بولتے نہیں، بچے کھیلتے ہیں، منزنیق بنائے، غلیل کے سر کا بنا. کہاں سے دور سے ان کو اٹکا، وہاں سے اڑا کو بھرکا لے جا کو سیدھا آگ کے بیچ میں جا کو پڑے. اب ان کی طاقت کیا ابراہیم علیہ السلام کی، ویسی دہتی ہوئی آگ میں بھی آرام سے ابراہیم علیہ السلام جیسا پھولوں کے پلنگ کے اوپر عرس ہوتی ہے، عرس کیسا سوتے پھولوں کے پلنگ کے اوپر، مرد بنا کیسا سوتا ہے ان کے شادیاں کے بعد، ایسا آرام سے ابراہیم علیہ السلام آرام سے سوتے. ابراہیم علیہ السلام آرام سے سوتے. طاقت نبیان کی ایسی طاقت. اب دیکھو یونس علیہ السلام کو 40 سال تک ہم نہ 4 منٹ، کہتے ہیں 4 منٹ، زیادہ سے زیادہ 40 منٹ خان میں آ کو بیٹھو، تم نہ کھلی ہوا ہے، لائٹاں ہی، تم نہ کھانا ہے، تم نہ اللہ کا ذکر ہے، خالی 40 منٹ آپ کو بیٹھو گے تو بولے تو ہمارے ہاتھ سے نہیں، ہمارے ہاتھ سے ہوتا ہے. ہم نہ دیوان کی، ہم نہ شیطان کہاں سے کی ولولہ رہتا، کہاں سے کی ہم نہ جورو بچے کاما، وہ سب کو یاد آ. پورے وارم میں 40 منٹ، کہتے وارم میں، پورے وارم میں 7 دن کے 24 گھنٹے میں 40 منٹ اللہ کے ذکر کو آپ کو بولے تو ہمارے دیوان کی ایسی چاہتی ہے کہ دنیا کے کاموں وہ ٹیمپو ہمارے سراں کے پر آتے. مگر دیکھو یونس علیہ السلام کی طاقت 40 سال، کتنے سال؟ 40 سال تک نہ کھانا، نہ پینا، نہ سونا، نہ کچھ بھی نہیں. 40 سال تک اللہ تعالیٰ کیا کریا، ان کی مچھی کے پیٹ میں رکھا. اس مچھی کے پیٹ میں نہ ہوا، نہ پانی، نہ کھانا، نہ پینا، نہ سونا. مچھی کے پیٹ میں سیدھا یونس علیہ السلام 40 سال تک. طاقت کیسی ہے. مگر اللہ تعالیٰ ہم نے دیا نہیں. یونس علیہ السلام کو ایسا، یوسف علیہ السلام کو ایسا، ہر نبی کو 1,24,000 نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا کی کائنات کے اندر بڑی بڑی طاقتیں دے، ایسی طاقت رکھنے والے. ایک بار موسیٰ علیہ السلام کو اسرائیل علیہ السلام آئے. اسرائیل علیہ السلام آپ بولے موسیٰ علیہ السلام تمہارا وقت ہوگا، تمہیں آؤ، تمہاں روح قبض کرنے وقت ہوگا، آؤ. مارے ایسا ایک مارے موسیٰ علیہ السلام کہ ان کی انکھی نیچے گری. انکھی ایک اسرائیل علیہ السلام کی انکھی نیچے گری. ایک ہی انکھی میں اللہ تعالیٰ کے پاس گئے. بولے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تو بولے تو میں گیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تمہارا روح قبض کرنے آیا. انہوں کیا کی بیٹھے تھے؟ بولے ابھی بھی جانا نہیں، ڈائریکٹ جانا نہیں میرے نبیان کے پاس. تمہیں ڈائریکٹ جا کو تمہیں حکم کر ڈالے تو چھوڑتا نہیں میرا نبی. تم نہ ماریا اس کے واسطے کہ تمہیں نہ سلام کرے، نہ اسے قیام کرے، نہ اسے عزت کرے، نہ احترام کرے. سیدھا گھس گئے. دوسرے عام آدمیاں کرنے جاتی نا، ایسا گھسے کہ نہیں تمہاری روح قبض کرنا ہے. اب ہم نہ کون بھی سلام کرتا نہیں، ہم نہ قیام کرتا نہیں، ہم نہ عزت کرتا نہیں. کھڑے کہیں گاڑی میں سے ہماری جان لے لیتا. کھڑے کہیں کوکوسا میں سے ہماری جان لے لیتا. گاڑی میں جاتے رہتے ہیں، تھک کے من ہارٹ فیل ہو کے مر جاتا. ہم نہ کون بھی پوچھنے والا. مگر نبیان کو ولیان کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اسرائیل علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ میرے ولی کنے، میرے دوست کنے، میرے نبی کنے، میرے رسول کنے تمہیں جب حکم کرتی اگر ان کے پاس جانا، جا کو منتیں مرادیں کرنا. کن کنے؟ ولیان کنے، بزرگان دین کنے منتیں مرادیں کرنا. اللہ تم نہ بلا رہا. اگر انہوں اجازت ہے، کون اجازت دینا؟ سو نبی یا ولی یا غوث یا قطب قلندر، یہ سب اللہ کے دوست اگر اجازت دیے تو
ہمیں تمہارے ساتھ آتی ہیں، ہماری روح تمہیں لے جاتی ہیں، تو تب اسرائیل علیہ السلام لے کے جا، وہ ان کو کئی سبق اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے کہ وہ اللہ کے دوست بنے، اللہ کے دوست بنے تو یہ سب طاقت دیتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو گیا، سیدھا گئے، اسرائیل علیہ السلام گئے کہ نہیں تمہاری روح قبض کرنا ہے، بیٹھے تھے، اٹھا کو ایک ہی چک ڈال، ایک دال ایک ساتھ لے لے کو سیدھا ان کی انکھی نیچے گر گیا، ایسا بھاگے اللہ تعالیٰ کے پاس، پوچھے اللہ تعالیٰ یہ کیا ہوگا، دیکھو میں تمہارا حکم کیا، اسرائیل علیہ السلام ان کی زندگی ختم ہوگی، میں گیا بولا انہیں عام آدمی ہے، انہیں عام آدمی، میرا اللہ کا رسول، میرا حبیب ہے، میرا ولی ہے، میرا دوست ہے، تو اس کا احترام کرنا تھا، اسے اجازت پوچھنا تھا، اجازت نہیں سو تو کہیں کو گیا، جا اس کے بعد اجازت لے۔ اب انہوں مار کو یہاں بیٹھی، پورا محلہ آنکھ کو دیکھا، دیکھا تو بولے تو ان کی ایک انکھی، اسرائیل کی ایک انکھی کتنی سائز کی رہتی ہے بولے، اب انہوں چلے گئے، انکھی وہاں زمین کو پڑے، اب موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ان کے مریداں، ان کے گاؤں والے، ان کے سب جنے آنکھ کو دیکھیں، وہ لوگ بنی اسرائیل والے، موسیٰ علیہ السلام کے بازو اتنی بڑی چیز پڑی، کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام بولے یہ فرشتے کی انکھی، اور فرشتے کی انکھی کو بولے تو کب تک بھی دیکھی تمہیں جا کو 3 من 4 من کا دیکھ، جاؤ خواجہ غریب النواز کے دربار میں 4-5 من کا دیکھ، یہاں بنگلور میں دکھتا نہیں، ہمیں پکاتے سو فٹ کو سی 20 kg کا، زیادہ سے زیادہ 1 من کا 40 kg کا پکاتے سو، ہمیں فقیر، ہمیں ان کے نام سے کیا بھی نہیں کر سکتا، ہمیں پکے بھکارے، مگر دیکھو خواجہ کا لنگر 5 من کہتے ہیں 5 من کا، اب 5 من کا دیکھ کا کتنا بڑا صحیح تھا، دیکھیں تم اجمیر گئے تھے نا، تم اعظم بھائی اجمیر میں دیکھے کتنے بڑے 50 آدمیاں اندر چل جاتی ہیں، وہ اس کے اندر 50 کیا 100 آدمیاں گھس جاتی ہیں، وتا بڑا دیکھ، وتے بڑے دیکھ کی اور کیچک آنکھ رہتی، کس کی، خالی اسرائیل علیہ السلام کی خالی ایک آنکھ 5 من کے دیکھ کے سائز کی رہتی۔ آئے آدمی آپ پوچھے کیا نبی اللہ یہ کیا کروں، بولا میں کوسے کی منافع میں اللہ کے ذکر میں بیٹھا، میں آیا مجھے ڈسٹرب کریا، یہ کیا، پھر اسرائیل آ کو جا کو قدم بوسی کر کو سلام کرے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں، 5 من کا دیکھ کہتے آدمی آپ پکڑنا، 5 من کا دیکھ کہتے آدمی آپ پکڑنا، 50-60 آدمی 100 آدمی پکڑنا، اٹھانا تو وزن اس کا، خالی موسیٰ علیہ السلام اپنی انگلی سے اٹھائے کہ نہیں، کیا کرتے ہیں انکھی کو کیسا فٹ کرتے ہیں، جیسا ڈاکٹر ہماری انکھی کو اٹھا کو فٹ کرتا ہے انسان، ایسا ایک انگلی سے اٹھائے کہ نہیں واپس فٹ کرتے، اسے اسرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے کو فٹ کر کو بولتے ہیں جا، ابھی میری عمر، ابھی میں جینا چاہتا ہوں، تو چلے جا۔ اب ایسی طاقت رکھنے والے نبیان کو اللہ تعالیٰ بولتا ہے اے نبیوں، تو یہ محشر کا دن اب یہ علم اٹھاؤ، یہ میرا علم اٹھاؤ، میں چاہتا ہوں کہ یہ تم علم اٹھاؤ گے، ساری کائنات علم اٹھائے گی، تو ساری کائنات جو اس علم کے نیچے آئے گی، جو یہ علم کے نیچے آئے گی، اسی کو میں شفاعت پوری، اسی کو شفاعت، اب پورے نبیان 1,24,000 کم، ایک نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب پورے نبیان گئے سرکار کو چھوڑ، اب سرکار کی طاقت کے بارے میں کیا، ابھی نو سبھی یہ کہ ایک انگلی میں ایسا کرے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خالی اشارے میں چاند کو 2 ٹکڑے کرتے، سورج کو اشارہ کرتے تو بلاتے، خالی اشارہ کرتے تو مردے بول جاتے، سب جنے بولتے، جیسا جھاڑ پہ جس کے اندر جان بھی نہیں انہوں بھی بولتے، جس کے دوسرے نبیان تو بھی کیا ہوتے، جس کے اندر جان تھی، دیکھو ابھی عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرے، اب مردے تھے گئے ٹھوکر مارے زندہ ہو گئے، پہلے تو جان تھی نا وہ مردے کے اندر تھی نہیں تھی، جان تھی انہیں زندہ تھا، بعد میں مر گا پھر جان نہیں، مگر خدا کی قسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے دیکھو، جس میں جان نہیں تھی، اب پتھرے کنکرے پہاڑ، جان تھی کیا پہلے نہیں تھی، جس کے اندر جان بھی نہیں، سرکار دو عالم خالی اشارہ کر ڈالے، خالی نظر ڈالا لے تو بے جان چیز بھی زندگی ہو جاتی، عیسیٰ کا معجزہ جو جاندار چیز تھی پہلے، اس میں جان واپس آ گئی، مگر سرکار دو عالم کا معجزہ ایسا معجزہ جس میں اللہ تعالیٰ جان ہی نہیں بھریا، جس میں اللہ تعالیٰ جان بھریا، پتھر میں جان ہے، پہاڑ میں جان ہے، جان نہیں ہے، پھر بھی سرکار دو عالم خالی نظر ڈالے تو بے جان چیز بھی جاندار ہو جائے، بے جان چیز بھی، اب وہی سے اجمان کو بولتا اللہ تعالیٰ جاؤ اٹھاؤ، اب پورے جاتے ہیں، اب وہ علم کا اتنا بڑا دیکھتے ہیں، سب جنے اپنی اپنی طاقت کے اوپر غرور اٹھائے تو 1 انچ بھی ہلتا نہیں، اللہ کہنے جاتے ہیں یا اللہ یہ کیا، یہ اتنا بڑا علم ہمارے ہاتھاں، ہمارے نبیاں ہمارا پورا پاور ڈالے، ہمارے کرامتاں ڈالے، ہمارے معجزے ڈالے، ہم نہ کوسی تو کتاب ڈالیا تھا، انجیل ڈالیا، زبور ڈالیا، توریت ڈالیا، ہر چیز بھی ہمیں پڑھ ڈالے، مگر اس کے اوپر پڑھ ڈال کو کیا کرے تو بھی یہ اٹھ رہا نہیں، ہمیں کوسے دما کر ڈالے، ہمیں پھونک ڈالے، کیا چیز کر ڈالے، تسبیح کر ڈالے، مگر اٹھ رہا نہیں، اب کیا کرنا ہے یار، اللہ تعالیٰ بولتا ہے اے لوگوں، یہ دنیا کے اندر اور یہ آخر کے اندر، یہ محشر اور یہ جنت، یہ دوزخ، یہ صرف اور صرف یہ مقام میں اس لیے اسی دن کے واسطے دکھانا چاہتا کہ ساری دنیا، ساری کائنات کو تمہارے امتی بھی رہتے،
اب تم اللہ کیا بولا, تمہارے جتنے آدم کے کہتے ہیں امتیاں ہیں ان کو بھی لے لو, شیش کے کہتے ہیں امتیاں ہیں ان کو بھی لے لو, یعقوب کے, ایوب کے, یونس کے, ابراہیم کے, اسماعیل کے, سارے جتنے بھی امتیاں ہیں, یہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو بھی اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے ساری کائنات کے امتیاں بھی آ جائیں, پورے امتیاں ان کے نبیان کے ساتھ اٹھانے جاتی ہیں علم کو, اٹھانے ہلتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کے پاس بھاگتی نبیان, بولتی ہیں یا اللہ ہل رہا ہے, کام کرو, پورے جتنے میرے فرشتے ہیں, ملائکہ ہیں, پورے جتنے بھی اللہ تعالیٰ مخلوق ہے, ساری مخلوق کو حکم کرو جاؤ ان کی جا کر وہ علم اٹھاؤ. پوری فرشتے, ملائکہ, علمات سب جنے مل کو اٹھاتی, اٹھائے تھے بھی خدا کی قسم, ایک فرشتے کا خالی ایک پر کا سائز, پر ایک پر کا وزن ایسا ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر ایک فرشتے کا ایک پر, کبوتر کا ایک پر آتا نہیں, ایسا ایک فرشتے کا ایک پر دنیا میں خالی گر گا تو یہ دنیا پوری آ کر نصف و نابود ہو جاتی ہے. ایک پر, خالی ایک پر گر تو اس کا وزن ویسا. اب وہی سے وزندار فرشتہ, اس کا یہ بھی جیسے انکھیان کو بولے تو اس کا پاور کیسا ہے, اس کا 5 من کی ایک انکھی کر کو بولے تو اس کے پران کیسے رہیں. اب وہی سے فرشتے جا کو بھی وہ علم ہٹاتے نہیں. اللہ کرنے جاتے ہیں یا اللہ تیری قدرت تجھے سجاوات, خدا کی قسم ہماری ساری طاقت ساری قوت ہمیں ڈالے مگر یہ علم کو ہٹانے, یا اللہ تو کیسا یہ علم اٹھاتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محشر کے دن پھر کو بولتا ہے خدا کی قسم یہ علم کائنات کے اندر جو میرے حبیب نے دنیا کے اندر جسے دیا تھا وہی شخص آ کر یہ علم اٹھائے گا, اور وہ شخص کا نام مولا کائنات علی مشکل کشا. مولا کائنات نعرے حیدری حیدری, مولا علی مشکل کشا آتی, مولا علی مشکل کشا ہے تو سب جنے گھر لگتی پوچھتی ہیں دلا میں, ہر جگہ بھی کیا ہے, تعصب ہے کہ وہ کیا کی ایک چیز ہے, ایک فطرت رہتی ہے, دیکھتے ہیں ہمیں اٹھائے نہیں, ہمیں نبیاں, ہمیں غوثاں, ہمیں قطباں, ہمیں قلندراں, ہمارے لاکھوں مریداں, ہمارے لاکھوں محمدیاں, ہمیں ہلائے نہیں, ہمیں کریں انہوں خالی ایک ہی چیز چلے گا. مولا علی مشکل کشا آتی خالی دو انگلیاں میں, جیسا خیبر 2 انگلیاں میں اٹھائے وہ علم بھی 2 انگلیاں میں اٹھاتا, وہ علم بھی 2 انگلیاں میں اٹھاتی, اور وہ علم اٹھا کو کیا کرتی مولا کائنات علی مشکل کشا اٹھائے کہ نہیں حضرت عباس علم بردار کے ہاتھ میں. حضرت عباس خالی ایک اپنے ہاتھ سے ایک ہتھیلی کے ہاتھ سے ایک ہتھیلی میں اٹھا کو علم پورے رکھتے, اور فرماتی ہیں حضرت عباس یا حسین, وہ کائنات یا حسین آپ کی اجازت ہے تو اٹھا لو. تو امام حسین فرماتے ہیں اے عباس خدا کی قسم دنیا میں بھی آپ نے میرا علم اٹھایا اور یہاں قیامت میں بھی اٹھایا, اور میں حکم کرتا ہوں جو بھی دنیا کے اندر میرے واسطے میرے علم کے نیچے, میری محبت کے نیچے, میری اطاعت کے نیچے جو لوگ دنیا میں تھے, اے عباس سارے لوگوں کو تیرے علم کے نیچے لے. نہ دنیا کے نیچے رہنا نہیں, ہاں ایکٹنگ چلتے نہیں, کہاں بولو محشر میں تمہیں کہتا بھی نہیں اٹھا دے بھاگ جائیں گے تو نہیں, ہاں ایکٹنگ نہیں چلتے, ہاں بھاگے تو فرشتے مارتے, فرشتے آگ کے اندر سے 2 لاتا مارتے. ہاں نہیں, دنیا میں اگر تو عباس کو محبت کریا, دنیا میں تو حسین کو محبت کریا, دنیا میں اہل بیت کو محبت کریا, تو وہ اہل بیت کو محبت کرنے والا وہ آ کر کیا کرتا, وہ علم خود کیا کرتا, وہ علم کے فراروں میں اللہ تعالیٰ فرشتے رکھا, وہ فرشتوں کو لے کو علم حضرت عباس گھومتے رہے تو جنت محشر میں, تو وہ فرشتے کیا کرتی ہیں, وہ انسان جو اللہ تعالیٰ جو دنیا کے اندر اسے پیدا کیا اور انہوں نے آ کر اہل بیت کی یاد کی, اللہ تعالیٰ کی یاد کی, وہ لوگوں کو آ کر اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اپنے علم کے اوپر رکھ لیتے, اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اپنے علم کے اوپر اٹھا لے کو رکھ لیتے. اب یہ مدد ہونا تو خدا کی قسم یہ محبت حسین ہو, یہ محبت حسین ہو, کسی کی محبت کام نہیں آتی محشر میں. میں پہلے سے بھی بولتا ہوں یہ قرآن یہ حدیث سب جنے کیا سمجھتی ہیں, اللہ کا حکم چھوٹا, رسول اللہ کا حکم چھوٹا, صحابہ کا حکم چھوٹا, غوث پاک کا حکم چھوٹا, بیٹھے سب کچھ چھوٹا کر ڈالتا ہے. انہیں کوسے کی فٹ پاتھ کے کوسے کی گنجڑ کا حکم بڑا کرتا, کون کی فٹ پاتھ کا پیر کہتے ہیں, انہیں پتکار کا خلیفہ کہتے ہیں, انہیں کیا کی بولتا سو حکم بڑا اس کا ہو جاتا. انہیں فٹ پاتھ سے آیا, انہیں زندگی میں نماز نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں, زکوٰۃ نہیں, خدا کی قسم تبلیغ نہیں, انہیں فٹ پاتھ کا آدمی زندگی میں آنکھوں نے زندگی میں 2 مرید نہیں بنایا, وہ انسان کا حکم اسے اعلیٰ ہو جاتا ہے. سرکار دو عالم اور اللہ کے رسول کا, اللہ کے بزرگان دین کا حکم انہیں نیچے میں ڈالا. اب اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے تمہیں ذکر کو آؤ, تم ذکر کرو, میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. اب اللہ بولتا ہے تو تم نہ کون دلیل دینا سو, ہے کوئی دلیل دینے والا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولے تم میرے اہل بیت کا ذکر کرو, تم میرے اہل بیت کا ذکر کرو, خدا کی قسم میں تمہیں محشر میں شفاعت دوں. بولے نہیں بولے, بولے نہیں بولے. اب تم نے عقیدہ نہیں ہے سرکار دو عالم کے اوپر. غوث اعظم بولے تم میرا مرید, اگر تو بد ہے میں تیرے واسطے ہوں, تو نیک ہے تو تیرے واسطے کافی ہے.
اگر ہمیں بدی صحیح، ہمیں کیا کی صحیح، مگر غوث اعظم دستگیر سے محبت کرتی، غوث اعظم کو چاہتی، غوث اعظم کو چاہنے کے ساتھ ساتھ غوث اعظم کی بھی چاہ لو، غوث اعظم جو کرے اس کی بھی چاہ لے تو ہماری نجات ہو جائے۔ اگر نجات ہونا تو باتاں میں نہیں ہوتی، کام اگر کرنا۔ دیکھو بہت جنے کیا کرتے ہیں، خالی باتاں، اسٹوریاں، ہمیں بڑے ہمیں بڑے ہمیں بڑے، کیا بڑے؟ امام حسین سے بڑھ کر کوئی کائنات میں ہے؟ کوئی ہے کائنات میں؟ خدا کی قسم ایسی ان کی مولود ان کی شان ہے، وقت تو بولنا بہت ختم کرنا کریں گے۔ امام حسین کی پیدائش 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام پیدا ہو، عصر کے وقت کو پیدا ہو۔ فرماتی ام ایمن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھو مولا علی مشکل کشا بولتی ہیں میری فاطمہ الزہرا عمل سے ہے آج امام حسین پیدا ہو۔ کسے بولتی ہیں؟ پھپھو کو بولتی ہیں۔ انہوں کون کر کو بولے تو انہوں دائی، انہوں کو عورتان جو حمل نکال یہ کرتی بچے پیدا کراتی ہیں وہ عورت ان کو بولتی ہیں۔ انہوں پھپھو بھی تھے اور ہاشمی عورت بھی تھی۔ بولے مولا علی مشکل کشا باہر کھڑی، گھر کے باہر کھڑی، بولتی ہیں جاؤ آج فاطمہ الزہرا کو امام حسین پیدا ہونے والے ہیں، تمہیں جا کو ان کا حمل کیے گھر کو آؤ۔ حضرت ام ایمن ان کی حدیث ان کی روایت، حضرت ام ایمن جاتی، کب جاتی؟ ظہر کے بعد جاتی، دیکھتی، انہوں پڑھ لیتی ظہر، اندر جا کو دیکھتی حضرت فاطمہ الزہرا مصلی کے اوپر ظہر کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد تسبیح گن کو عبادت کر رہی، بہت وقت بیٹھتی، کریکٹ اثر کی اذان ہوتی ہے، باہر نکل کو بولتے ہیں یا علی تمہیں بیل حسین پیدا ہو رہی، یہاں تو کوئی آثار ویسے دکھنے نہیں نہ فاطمہ الزہرا کے، خدا کی قسم علی تو جھوٹے نہیں ہو سکتے، میں بھی جھوٹی نہیں ہوتی، گئی دیکھ میں بھائی کو بچہ پیدا کرنے والی عورت کا کیسا رہتا اس کا مقام، کیسا ٹینشن میں رہتے ڈیلیوری کے ٹائم کو، اب ویسا کیا بھی دکھ رہا نہیں، آرام سے بیٹھی مصلی کو فاطمہ الزہرا تسبیح کر رہی۔ اے علی نہ تمہیں جھوٹے ہو سکتی، میں جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ پھر بولے مولا علی مشکل کشا آج امام حسین پیدا ہونے والے ہیں، جاؤ ام ایمن تمہیں جاؤ۔ دیکھتی اندر جا کو دیکھتی فاطمہ الزہرا کے پاس جانے دیکھتی تو فاطمہ الزہرا عصر کی نماز کے راستے کھڑ کر عصر کی نماز کھڑ لے کرتی، پھر کیا کرتی ذرا خود جبتی، انہوں بھی عصر کی نماز جبتی، بعد جا کو پڑھ لیتی، دیکھتی مصیبت ہے، ایسا کیا بھی ایسا دکھ رہا نہیں، نہ انہوں عصر کی نماز، نہ ان کے عصر کی نماز ایسا پڑھ رہے ہیں، ایسے عصر کی نماز پڑھ لیتی۔ امام حضرت ایمن پریشان، کیا مولا علی مشکل کشا بول رہی، پھر باہر نکلتی، پھر مولا علی مشکل کشا بولتی فاطمہ الزہرا میرے آنکھوں کے سامنے عصر کی نماز پڑھے، اب عصر کی نماز کے بعد میں بھی نماز پڑھی، ابھی نو ذکر الہی میں بیٹھ گئی، میں باہر نکلے حضرت مولا علی مشکل کشا بولتی آج حسین پیدا ہونے والے ہیں، جا ایمن جا کو دے۔ جب انہوں پلٹتی تو ایک آواز آتی ہے، آواز آتی فوراً اندر جا کو دیکھے تو حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ امام حسین دونوں بھی سجدے میں ہیں، بچہ بھی سجدے میں ہے، فاطمہ الزہرا بھی سجدے میں ہے، ام ایمن پریشان ہی، خدا کی قسم یہ کیسا ہو سکتا، نہ میں جا کو کیا بھی حمل یہ کری، نہ کچھ بھی کری، اب نماز میں تھے، اب نماز ہوتی ہی سجدے میں گئے کہ نہیں، کیا تسبیح میں تھے، تسبیح کے ساتھ سجدے میں ہے، جا کو دیکھتی صحیح ہے بچہ کی میری آنکھوں کا دھوکا، جا کو بچے کے سامنے جا کو جھک کو سن کو دیکھتی، تسبیح میں کیا بولتی امام حسین ربی امتی یا ربی امتی، یا اللہ میں سرکار کی امت کی، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کو تو بخش دے۔ پریشان حالت میں آتی، باہر آتی، بولتی سرکار مولا علی مشکل کشا کو ام ایمن یا علی یہ مقام بھی مقام کیسا تمہارے اولاد کا، میں دیکھی کہ ماں نماز میں تھی، حمل ہوا، ان کو پیسہ بچہ پیدا ہوا، پھر بھی یہ کائنات کے اندر یہ کیسی عورت، یہ کیسی اولاد، ساری دنیا کے اندر یہ عورت آ کر ایک بار اگر حمل ان کو بچہ ہوگا تو 40 دن کے واسطے ناپاک ہو جاتے، 40 دن کے واسطے ناپاک ہو جاتے، یہ بچہ بھی کیسا بچہ، یہ خدا کی قسم یہ عورت بھی کیسی عورت، فوراً بچہ ہو رہا، دو جنے بھی سجدے میں ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی، خدا کی قسم یہ سمجھ میں نہیں آیا، تو حضرت مولا علی مشکل کشا بولتے ہیں یہ ایسے لوگ، یہ ایسے امام حسین ایسے لوگ ہیں جو کائنات میں دنیا کے لوگ جو نطفے سے پیدا ہوتے ہیں ویسے لوگ ہیں، ہمیں سب کس سے پیدا ہوئے سو نطفے سے، کون نطفہ کر کو بولے تو ایک غلیظ پانی، غلیظ جو انسان کے اندر مرد بنے کو نطفہ بولتے ہیں، وہ نطفے کے اندر سے پیدا ہوگا، اس کی اوقات کیا ہے بولو، اگر نطفہ انسان کے جسم کے اوپر بڑھ گا تو کیا ہوتا ہے، غسل ہمارے اوپر واجب، نہ ہمیں نماز پڑھ سکتی، نہ روزہ رکھ سکتی، نہ اللہ کا ذکر کر سکتی، اور غسل ہمارا پورا کیا ہو جاتا ہے، وہ ٹائم کو کوئی عبادت نہیں ہوتی،
वत्ता नजिद नुत्फे से हमें पैदा हो जा, हमें भी रंदे औरत रंदे मर्द बने रखे। हमारी औकात कहाँ रखना बोलो, वो निजाजत में 600 औकात, और हुसैन ऐसी चीज, अली ऐसी चीज, फातिमा ऐसी चीज, सरकार दो आलम ऐसी चीज जो ना वो कोई नुत्फे से पैदा हुए आए, तो जैसा कुरान नाजिल हुआ खुदा की कसम वैसा नाजिल हुआ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाजिल हुआ वो पाक, वो ऐसे पाक खुदा की कसम, उनके नजदीक कोई नापाकी जांच नहीं सकती, उनके नजदीक नापाकी जांच नहीं सकती। और समझ लेंगे ये हमें कौन तभी शिकायत हो हुसैन की महफिल को आती, कौन तभी बोले तो हुसैन की महफिल को आती। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है, खुदा की कसम कोई कायनात के अंदर मेरे जद हुसैन की मोहब्बत किसी के दिल में डाल नहीं सकता, कोई उसकी मोहब्बत सिखा नहीं सकता। अगर हुसैन चाहता है, जिसे चाहता है उसे बुलाकर मोहब्बत निकाले, जिसे चाहता है, ये वो हुसैन का ऐसा मर्तबा। देखो ऐसे ऐसे बहुत से ऐसे करामात है। और एक कल भी बोले हमारे खानकाह में छोटी मौलूद करे, फिर भी ये क्या है, हुसैन का ऐसा मर्तबा। देखो फरिश्ते क्या चीज़ बोलो, फरिश्ते कौन सी चीज़, फरिश्तों को अल्लाह ताला मासूम बोले, ना उन्होंने हमारे सर का खाती, ना हमारे सर का पीती, ना हमारे सर का हत्ती, ना मूर्ति, ना शादी का, क्या भी नहीं करता। उनका काम क्या है, पैदा होते ही अल्लाह ताला हुक्म करता है सजदे में को तो सजदे में, क्या करना, सजदे में को तो पैदा होते ही सजदे में, जब तक मरते नहीं उन्होंने सजदे में। फिर हुक्म करता है, कोई फरिश्तों को पैदा करता है रुकू में का तो रुकू में, सुजूद में का तो सुजूद में, ख़याम में का तो ख़याम में। तुम्हें आकर अल्लाह ताला का जहाँ पर मामूर बैतुल मामूर है, जैसा काबा है, तुम आकर जाकर तवाफ करना तो पूरी जिंदगी तवाफ करना, कभी गुनहगार नहीं होते फरिश्ते, कभी गुनहगार गुनाह कर ही नहीं सकते। उसके वास्ते उनको क्या बोलते हैं, हमें अलैहिस्सलाम कहते हैं, क्या बोलते सो, सलामती वाले, कभी भी गुनाह करते नहीं उन्होंने, कोई फरिश्ते गुनहगार नहीं करते। और इबादत ऐसी इबादत हमारे सर का नहीं, टाइम वेस्ट मिला तो आप जिक्र को बैठते, वेस्ट रहा तो टाइम पास क्या भी नहीं हुआ तो हमें जिक्र को आते, हमें सिलसिले का काम करते। मगर उन्होंने ऐसा नहीं, उन्होंने मासूम फरिश्ते ऐसे पाक, अल्लाह ताला की इबादत, अल्लाह जो हुक्म करता है वो हुक्म कर ले को रहते। अब ऐसा हुआ कि एक फरिश्ता, उसका नाम पतरस, उसका नाम पतरस, उसका काम क्या था अगर को बोले तो, नबियान थे, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, उनका काम क्या, तबलीग करने जाते, उन्होंने तबलीग करने जाते। अब तबलीग करने गए तो क्या करते हैं, अल्लाह एक है, अब अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल हूँ तो क्या करते हैं, जर्रे आदमियाँ ईमान लाते हैं, करोड़ों आदमियाँ करने जाते हैं, एक 4-5 आदमियाँ ईमान लाते हैं, बाकी के क्या करते हैं, नहीं नहीं, अल्लाह हमारा पीर, अल्लाह हमारा दरगाह वाला, अल्लाह हमारा आदमी, अल्लाह हमारा कबीले का सरदार, जिन्होंने खुदा को वहादानियत नहीं मानते, खुदा को मानने वाले, उन्होंने आपको क्या करते हैं, जब नबी आपको तुम ना बोलता अल्लाह एक है, उन्होंने नहीं मानते, उन्होंने बोलते नहीं अल्लाह एक नहीं, अल्लाह इन्हें भी, अल्लाह उन्हें भी, अल्लाह उन्हें भी, उसे 360 बुता थे ना, ऐसे अलग अलग खुदाओं को बनाए थे। कौन कभी जाकर हमें बोले तो अल्लाह, आज भी देखो खानकाह में अल्लाह को मानो और अल्लाह के सिवा किसी भी मदद को नहीं तलब करना, खुदा की कसम अल्लाह ताला ताकत देने वाला, परेशान हमें कहाँ चले, हमें ऐ हकीकत अल्लाह के सिवा उसे हमारे मदद में ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ना कोई कुव्वत है ना कोई ताकत है सिवाय अल्लाह के, अल्लाह ही मददगार, अल्लाह जिसे मदद करने की ताकत देता, अल्लाह ताला सरकार दो आलम को दिया, हमें उसे मदद को पुकार दी, मौला कायनात को दिया, उनको मदद को पुकार दी, 12 इमाम को दिया, उनको मदद को पुकार दी, 12 इमाम ने गौसे पाक को दिया, गौसे पाक को पुकार दी, गौसे पाक ने ख्वाजा को दिया, ख्वाजा को पुकार। अब ख्वाजा किसे देती, सनद है, दलील है, उसे पकड़ते, दलील नहीं सो तुम्हें पकड़ को तुम्हें पुकारोगे तो कहाँ से पुकारते, तुम्हें पुकारोगे को बोले तो कैसा पुकारता नहीं, तुम्हारे कहने कोई दलील है, तुम्हें बैठे बैठे पुकार वालों को बोले कैसा पुकारते, जब उन्हें रहबरी उन्हें जन्नत को नहीं गया, उन्हें जन्नत को बुलाया, उसे पुकार को फायदा है। जिसके पास दलील है, जिसके पास सनद है, उसके हाथ में हाथ देना और उसी के वास्ते मदद को पुकार। अगर मदद नहीं है, दलील नहीं है तो क्या पुकार को क्या फायदा, किसे पुकार को क्या फायदा, उसके वास्ते कोई ऐसे फरिश्ते, ऐसे मलाइका, अल्लाह ताला इतने मासूम रखता है, इतनी इबादत करने वाले। एक मरतबा ऐसा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैदाइश पहला दिन, अब पूरे फरिश्तों को अल्लाह ताला हुक्म करता है, मेरा नबी खुश, मैं भी आज खुश, क्योंकि दुनिया के अंदर अल्लाह ताला के दीन को बचाने वाला आया, अल्लाह ताला के दीन को बचाने वाला आया, अल्लाह ताला की रबूबियत को बचाने वाला आया, अल्लाह ताला की नमाज को बचाने वाला आया, अल्लाह ताला के हर चीज को, हर कुरान को बचाने वाला है। अल्लाह ताला आज बड़ा खुश है, आज अल्लाह ताला खुश है। अल्लाह फरमाता है, ऐ अर्श के मलाइका, ऐ अर्श के फरिश्तों, मैं हुक्म देता हूँ आज जाओ मेरे हबीब के दर पर जाओ, वहाँ पर जाकर हुसैन पैदा हुआ है, आज उनकी वास्ते मुबारकबादी पेश करो, जाकर मुबारकबादी पेश करो। जिब्राइल सैयदुल अंबिया, सैयदुल मलाइका,
اب ان حکم ہوتا ہے انہوں کیا کرتے ہیں 70 ہزار فرشتوں کو لیتے ہیں بولتی ہیں کروڑوں اربوں خربوں فرشتے رہتے ہیں انہوں بولتے ہیں یہ ایک وقت کو 70,000 ہی جانا 70,000 گئے بعد پھر ان کی زندگی میں پھر ان کی باری نہیں آتی سارے فرشتوں کو اس کی زیارت کرانا کس کی زیارت کرانا کون بول رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جاؤ میرے حبیب کو مبارکبادی دیو اور حسین کی زیارت کرا حسین کی زیارت کرا کو اب پورے فرشتے اگر عبادت سجدے میں نہیں یہ ایک قیام میں ہے یہ ایک طواف میں ہے یہ ایک رکوع میں ہے اب دیکھو یہ چیز کو بولتے سو عبادت اب یہ عبادت چھوڑ رہی اللہ کا حکم یہ سجدہ کرنا یہ روزہ یہ آ کر قیام میں رکھنا یہ طواف کرنا پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے جاؤ میرے حسین کو مبارکبادی دیو اور حسین کی زیارت کرو حسین کی زیارت کرو تو یہاں سمجھ میں آیا کہ حسین کی زیارت بھی عبادت کے بعد حسین کی زیارت حسین کو دیکھنا بھی عبادت کس کی عبادت ہماری تمہاری پٹکوں سے عبادت نہیں فرشتوں کی عبادت حسین کی صورت کو دیکھنا فرشتوں کی عبادت ہماری عبادت نہیں فرشتوں کی عبادت ساری کائنات کے اندر جتنے بھی عالم ارواح میں نبی تھے جتنے بھی پوری دنیا کے منتقل ہو گئے تھے دنیا سے انتقال ہو گئے اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے سارے نبیاں بولتی یا اللہ ہمیں بھی آ کر زیارت کرنے کا موقع دے ساری ارواح پاک کو بھیجتا ہے پورے جتنے ولی دنیا میں آنے والے ہیں دنیا میں مومن آنے والے ہیں ولی آنے والے ہیں غوث آنے والے ساری ان کی ارواح پاک کو حکم کرتا ہے جاؤ میرے حسین پیدا ہوا ہے دنیا میں آیا ہے ساری ارواح پاک جاؤ جا کر ان کی مبارکبادی دو اور ساری کائنات میں اس وقت جتنے صحابہ تھے جتنے آ کر غوث تھے جتنے آ کر ولی تھے سارے ولیوں کو حکم تھا جا کر امام حسین کی زیارت کرو مبارک سارے لوگ آ رہی جا رہی امام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا دن آئے حضرت ام ایمن بچہ سجدے میں گیا مولا علی مشکل کشا شکر بولتی ہیں اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں فوراً جا کو امام سرکار مولا علی مشکل کشا بچے کو اٹھانے جاتی سرکار دو عالم آ جاتی بولتی ہیں اے علی وہ تمہارا نہیں میرا بچہ نہیں یہ میرا بچہ مولا علی مشکل کشا کھڑ جا دیکھو محبت سرکار دو عالم بے شک علی کا بچہ پھر بھی مولا علی مشکل کشا وہ سجدے سے اٹھانے جا رہی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آپ کو بولتے ہیں اے علی یہ تمہارا بچہ نہیں ہے میرا بچہ میرا حق پہلا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مولا علی مشکل کشا کو پہلے اٹھائے ویسا امام حسین کو اٹھائے اور پہلے سجدے میں جا کر نہ حسین فاطمہ کو دیکھے نہ علی کو دیکھے سیدھا سجدے سے اٹھے سجدے سے سیدھا ہاتھ میں آئے ہاتھ میں آ کر سرکار دو عالم کی سرکار کی صورت کو دیکھا انہوں نے سرکار دو عالم ان کو دیکھا پھر انہوں نے ان کو دیکھا پھر سرکار دو عالم اپنے زبان مبارک کو اپنے امام حسین کے زبان مبارک میں ملا دیا ان کے مبارک میں ملا دیا اور بہت دیر تک ان کی زبان سے ان کی زبان ملی ان کی زبان سے زبان ملی کائنات کا سارا جتنا علم ساری نہ جتنی طاقت ہے جتنی قوت ہے جتنی سرکار دو عالم جس کے مولا ہیں جیسی طاقت ہے خدا کی قسم ساری طاقت سرکار دو عالم نے امام حسین کو دی حسین کو اپنے سیدھا اس کے واسطے یہ بولتے تو ہمیں سب ہاتھاں کے اوپر بیعت لیتے ہمیں سب ہاتھاں سے بیعت لیتے سو ہمیں آپ کو تسبیحاں سے رومالاں سے بیعت لیتی ہیں ہاتھاں اٹھا کو بیعت لیتی خدا کی قسم وہ بیعت بھی بیعت زبان کے اندر زبان ڈال کو سرکار دو عالم علی کو بیعت دیا حسن کو ایسا بیعت دیا حسین کو ایسا بیعت دیا فاطمہ الزہرا کو ایسا بیعت دیا اسے بولتے سو پیالہ اسے بولتے سو محبت یہ سب چیزاں یہ بہت بڑے چیزاں مگر آج کل کے کون کی کیا کی بولتے پھر بھی کیا بھی کریں پھر بھی یہ بولتے سو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا ان کے جسم میں گیا تو وہی آ کر پہلا رزق کا خطرہ ان کا پہلا رزق کا خطرہ حسین کا بھی وہی رزق کا خطرہ اور وہی رزق کا خطرے کی طاقت ہے امام حسین مہینے بغیر پانی کے زندہ تھے بغیر کربلا کے اندر 3 دن 4 دن ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کی آل بھی نہ پیاس نہ آکر نہ کھانا نہ پانی انہوں زندہ تھے یہ صدقہ تھا سرکار دو عالم کے لواب دہن کا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ٹریننگ کرے کسے ٹریننگ کرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کو دیکھو سمجھتے رہیں گا امام حسین کو معلوم تھا سرکار دو عالم کو یہ لوگ مسلمان میرے اولاد کو میرے بچے کو پانی کو ترسیں گے ان کے حلق کاٹا ہو جائے گا مگر سرکار دو عالم دنیا کو بتا لے حسین کربلا 60 سال کے بعد ہوئیں گے سرکار دو عالم اس سے پہلے انہیں پانی پوچھنے سے پہلے سرکار دو عالم اپنا لعاب دہن پلا یہ سنت ہے رسول ہے امام حسین کے اوپر کھلانا اور پلانا یہ کسی باپ کی سنت نہیں یہ سرکار دو عالم کی سنت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زبان دیے بعد امام حسین علیہ السلام کو اٹھا کر بولے دیکھو حسین کی آنکھوں کو چوما سر کو چوما ہر جگہ سرکار دو عالم کا فرماتے ہیں کہ حسین کا ہر ذرہ ہر جسم کے ہر ذرے تک
ان کے بال سے لے کر ان کے سر کے بال سے لے کر سرکار امام حسین علیہ السلام کے انگوٹھوں تک بھی سرکار دو عالم نے آ کر اپنے 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 ہونٹوں کو لے کر سارے جسم کو چوما، سارے جسم کو چوما، اور چومتے 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 ایسا ہوا، ایسی خوشی میں تھا، ایسی خوشی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے 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 کیا رونا شروع کر دیے۔ پریشان حضرت فاطمہ الزہرا، پریشان مولا علی، دیکھے سرکار دو عالم سر کے اوپر، پیٹھ کے اوپر، دیکھو بچے رہے تو کیا ہمنا وہ پاواں چومے، ہاتھاں چومے، ہر جگہ چومتے رہتی نا بچوں کو، چھوٹے بچے رہے تو چومتی نا، چومتی نہیں چومتے، کیا غلطی ہے کہ چومنے میں؟ ہر جگہ چومتے، سرکار دو عالم نے ہر جگہ چومے۔ سرکار دو عالم رونا شروع کر، فاطمہ الزہرا پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو خوش تھے، امام حسین کی پیدائش کو خوش تھے، تمہیں کہیں تو ایک دم رونا شروع کر۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں بیٹی اگر بول دیا، آج خوشی کا دن، اگر بول ڈالیا تو خدا کی قسم تم بھی رو گی، علی بھی رو گا، اور میں تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھ سکتا، تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں۔ فاطمہ بولتی ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں نہیں بولتے میں آنسو بہا دوں گی۔ سرکار دو عالم بولتی ہیں دیکھو میں سارے جسم کے آزے آزے کو، حسین کے آزے آزے کو میں نے چوما، تم بھی گواہ رہنا، ام ایمن تم بھی گواہ رہنا، اے علی تم بھی گواہ رہنا، اے آقا جبرائیل تم بھی گواہ رہنا۔ بہت سے صحابہ تھے، سلمان فارسی تھے، بہت سے دوسرے صحابہ موجود تھے اس وقت پر۔ اب سرکار آئے تو ان کے ساتھ 50 60 100 200 300 آدمی آتے تھے۔ ابو صاحب بولتے ہیں تم لوگ سارے گواہ رہنا، خدا کی قسم دیکھو میں نے حسین کو آ کر سووں کے بوسے دیے، ہزاروں کے بوسے دیے، میں نے آ کر ان کو میں محبت سے ہزاروں بوسے دیے، مگر میری قوم، میرا کلمہ پڑھنے والی، میرا نام بولنے والی، میرا لا الہ الا اللہ پڑھنے والی یہ قوم ایسی آئے گی، میں ایک بوسہ اگر میں حجر اسود کو دوں، ایک بوجھا حجر اسود کو دوں تو خدا کی قسم قیامت تک بھی اس کے اوپر، وہ حاجی کے اوپر عمرے کو جائے یا حج کو جائے، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ حجر اسود کو بوسا دے۔ کون گیا تو بھی میکل لال کیا کرنا، انہوں ایک بار کرے سو سرکار دو عالم یہ کیچک حج کرے سو، یہ کیچک بار بوسا دیا سو، یہ ایک بار بوسا دیے تو قیامت تک بھی کہتے غوث آئے تو خطب آئے تو کہتے بڑے بڑے سے مومن آئے تو کہتے بڑے بڑے مسلمان آئے تو کیا کرنا، ہاں بوسا دینا حجر اسود کو بوسا دینا، نہیں تو جا کو نزدیک میں نہیں دینا، نہیں تو دور سے آ کو ہاتھ لگا کو ہاتھ کو تو بھی چوم لے، ہاتھ اس کی طرف بڑھا کو ہماری طرف چوم لینا۔ اگر یہ ایک بار دیے تو اتنا بڑا مقام ہے، تو حسین کو ہزاروں بوسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیے، بوسے سرکار دو عالم دیے، مگر امت بھی امت ایسی ظالم امت، ایسی کتی امت، کتوں نے کبھی یاد ہی نہیں کرا حسین کو سر کے پاؤں سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک بھی بوسے دیے، مگر حسین کو وہ امت نے قتل کیا۔ وہ امت ویسے حرام زادے، ایسے گانے آتی ایسے حرام زادے، کون سی کی سنت کو پورا کر کو جا کو حجر اسود کو چوم رہی، یہاں سرکار دو عالم پورے جسم کو چومے اس آدمی کو لے لگا کربلا میں کاٹ کو ٹکڑے کر، یہ کئی کو یہاں چومے تو ان کے مقامہ بلند ہوتی، ان کا مرتبہ، ان کے سیٹاں بچتی۔ حسین کو چوم ڈالا تو ان کی سیٹ چل جاتی ہے، ان کا مرتبہ چل جاتی ہے، ان کی کرسی چل جاتی ہے۔ یہ انانیت آج سے نہیں، خدا کی قسم سرکار کے زمانے سے بھی یہ انانیت برکت۔ امام حسین علیہ السلام کو ملنے سارے فرشتے ملائک آ رہی، اب آ رہی جا رہی، چارویں آسمان کو ایک فرشتہ پڑے رہتا، چارویں آسمان کو ایک فرشتہ پڑے رہتا، اور وہ فرشتہ فلاں بالاں سب جل کو پورا برباد ہو کر رہتا۔ وہ کون فرشتہ کو بولے تو پطرس، اس کا کام کیا تھا، نوح علیہ السلام جاتے، یوسف علیہ السلام جاتے، یونس علیہ السلام جاتے، تبلیغ کرنے جاتے، بولے تو اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، تو آدمی کیا کرتے، پتھرے مارتے کہ اے بھاگ، انہوں کیا کرتے، دعوت دیتے، یوسف علیہ السلام دعوت کھاؤ، بولتے اللہ ایک، کھا لیتے دعوت، پھر کیا کرتے، ان کچھ مارتے۔ نوح علیہ السلام پھر بلاتے آدمیاں کو، بلا کو کھلاتے پلاتے، پھر بولتے اللہ کو ایک مان، اللہ تعالیٰ دو نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا باپ نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا نہیں۔ آدمیاں کیا کرتے، کھا لیتے، پھر لے لگا کو ان کو پتھرے ایسا مارتے نوح علیہ السلام کو کہ پتھرے مارے تو نوح علیہ السلام پتھرے کے نیچے چل جاتے، پتھریں کا پہاڑ ہو جاتا، لہو لوہان ان کے ہر جسم کے ٹکڑے آدھے ہو جاتے، اب پتھریں کے اندر ہی دس جاتے۔ آدمیاں کیا کرتے، مر جاتا اب انہیں چھوڑ کو چل جائیں گے تو پتھریں کے اندر ٹنا کے پتھرے، پہاڑی ہوگا اگر بولے کتنے پتھرے، لاکھوں پتھرے، کروڑوں پتھرے مار کریں۔ اب نوح علیہ السلام اندر، اب کیا ہوتا ہے، دعا کرتے ہیں، اندر سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، یہ پطرس کو بھیجتا، کسے بھیجتا، پطرس کو بھیجتا۔ اب ان کی طاقت، ان کی قوت بھی پورا ٹرائی کرتا ہے، اب کتنی طاقت ہے، انہوں کتنا کی کوشش کر رہے مگر پتھریں کو ہٹا نہیں سکتی، اب اتنے پتھرے ان کے اوپر ہی، کروڑوں پتھرے اوپر ہی۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں، دعا کرے تو پطرس آتا، پطرس کیا کرتا، اپنے پر سے
اپنے پر سے اٹھایا تو وہ پہاڑ پتھروں کے پہاڑ سے اٹھا کو حضرت نوح علیہ السلام کو اٹھا کو پورا جسم خون 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 اپنے پھروں سے آگ کو ملتا. کون ملتا ہے؟ پترس. دیکھو اب مزہ تو کیا ہوتا ہے، جتنے بھی مارا، جتنے بھی ان کو ٹکڑے ہو کو ان سے پورا خون پورا ہضم ہو جاتا ہے اور پھر آ کر چست تندرست خوبصورت ہو جاتا ہے، پھر برابر ہو جاتا ہے. پھر بولتے ہیں اے پترس یہ تو ہر دن کا قصہ، روز میں تبلیغ کروں، روز مارنی، روز مجھے آپ کو خطرے مارنی، روز تمہیں آتی، روز مجھے تکلیف آتی، تمہیں شفا دیتی، پھر چل جاتی. بولتی ہیں خدا کی قسم جب اللہ تعالیٰ شفا دے رہا تو تمہیں کہیں کو ٹینشن لے رہی، چھوڑو. اب وہ فرشتہ کیا کرتا، جا کو بولتا ہے پورے فرشتہ کے اندر زام کرتا. اب آدمی کہتی ذرا پوزیشن ملا تو اے میں رہے یہاں کا خلیفہ میں رہے. اب کیسا بولتے لگتا تو ٹکو سی کیا بھی نہیں، مگر بولتا میں رہے، میں سلسلہ چلا رہا ہوں سو، میں چلا رہی ہوں سو. زندگی میں ایک مرید نہیں بنایا، زندگی میں خان میں کیا آ رہا ہے مرید کی تکلیف نہیں سنیا، کون پکاری کیا کر رہی، کیسا سلسلہ چل رہا ہے، کون سا مرید، کون سا خلیفہ، کون سا خان خواہ چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، کیا پریشانی، وہ نہیں. پھر بھی وہ انانیت رہتی ہے. ایسا فرشتہ جا کو بولتا ہے پورے فرشتوں کو رہی میرے سے کون تو بھی بڑا ہے، میں ایسا نبیاں کو میں شفاعت دیتا ہوں. نبیاں کو کون؟ اشرف المخلوقات میں سب سے مخلوق، سب سے افضل ترین مخلوق، ہمیں اشرف المخلوقات فرشتوں سے بھی بڑھ کو، انسانہ فرشتوں سے بھی بڑھ کو. اب انسانہ کے اندر سب سے بڑی مخلوق کون، سب سے افضل مخلوق کون؟ نبیاں رسولاں. اب فرشتہ جا کو زام کر لیتا میں ایسا آدمی، میں ایسا فرشتہ کہ میں اشرف المخلوقات کے اندر نبیاں اور رسولاں کو جا کو میں آ کر مدد کر کو شفا دینے والا ہے کوئی میرے جیسا کا. اب انہیں بولے وہ پھریا پورے آسمانوں کو، اللہ کو معلوم ہوا. وہ تو ہی کیا کریا، بلایا، کیا بولا میرے سر کا ہے کیا؟ بولے اللہ تعالیٰ تیرے سر کا ہے کیا؟ تو بولنے والا تجھے یہ طاقت اور قوت اور شفا دینے کی طاقت کس نے دی؟ بولیا فرشتہ تو نے دی. جب میں نے دی تو تیرا نام کیسا رہ جائے؟ تو میں نے دیا سو، کون دیا سو؟ فرشتے کو اللہ تعالیٰ دیا سو، میں کر کو بولے اللہ تعالیٰ کیا کرے چلا دے. اب دیکھو یہ دکھانے کے واسطے کیا یہ حدیثاں کہیں کو بولے تو خدا کی قسم فرشتوں کو اللہ نہیں چھوڑ. اب میرا سلسلہ کو بولا تو کون بھی چھوڑ رہا ہے. سرکار دو عالم کا سلسلہ، حسین کا سلسلہ، غوث پاک کا سلسلہ امانت ہی امانت کے سرکار لے لے گا. تمہیں لے لے گا کو اماں کا سلسلہ، بابا کا سلسلہ، چچا کا سلسلہ اگر کو بولے تو فرشتوں کو چھوڑے نہیں، ہم نہ چھوڑتا ہے. کیا ہمیں بنائے سلسلہ؟ کیا ہمیں غوث پاک کو سند دیے؟ کیا مولا کائنات کو ہمیں سند دیے؟ کیا ہمارے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا؟ اللہ کا ہاتھ تھا سرکار دو عالم کے اوپر، سرکار دو عالم کا ہاتھ تھا مولا علی کے اوپر، اہل بیت کے اوپر آیا. ہمیں سلسلے کے اندر سیدھا لے کو اللہ سے لے کو غوث پاک تک سب کے نامہ لے رہی، سب کے اوپر لے رہی. ہمیں کیا دے خالی ہمارے پیر کے اوپر، ہمارے بابا کے اوپر، ہمارے خلیفے کے اوپر، یہ کیچے کے اوپر بنائے تو ہمارا سلسلہ کہتے. وہ میرا بیٹا بناتا پورے 60 پر 3 60 پر 4 نامہ لے کو بنا کو سلسلے کے اوپر. آج میرا سلسلہ کر کے بول کو بیٹھا تو کیا ہوتا؟ جہنم کو جاتا نہیں جاتا. ویسا وہ فرشتے کو بھی کیا کرتا اللہ تعالیٰ کھایا کہ بولتا ہے میں طاقت دیا، میں قوت دیا، میری طاقت سے میری شفاعت سے تو آپ کو کام کر ڈال کو میرا کر کو بولتا ہے تو جا. بولیا کہ سیدھا لے لگا بولتا ہے جا 4ویں آسمان کو اس کے پراں جلایا، پورے پراں جلا کو اسے اتاب دے دیا، اسے اتاب ڈال کو بٹھا دیا. اب بیٹھ گیا 4ویں آسمان. اب وہ زمانے میں سرکار مولا امام حسین کی پیدائش کے زمانے میں دیکھتا ہے بہت آدمیاں جا رہی، بہت فرشتے آ رہی جا رہی 7ویں آسمان سے 6ویں 5ویں 4ویں آتے آتے جا رہی. دیکھتا ہے جبرائیل کو پوچھتا پکڑ کو کیا جبرائیل آج قیامت آ گئی کیا؟ میں بولتی کیا بھی قیامت ہے؟ یہ ہزاروں فرشتے آ رہی جا رہی، صبح سے دیکھ رہا ہوں آ رہی جا رہی، کیا بھی قیامت ہے؟ بولتی جبرائیل قیامت ہے. مگر کیا ماجرا، کروڑوں لاکھوں فرشتے تمہارے ساتھ آ رہی جا رہی، اوپر پھیرا کر رہی، یہ کیا؟ بولتا ہے آج اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہے، سرکار دو عالم کے گھر میں امام حسین علیہ السلام پیدا ہو کر اس کی مبارکبادی دینے کے واسطے ہمیں جاری آ رہی. نے بولتا ہے ہزاروں سال سے نوح علیہ السلام کا زمانہ کوسا، سرکار کا کوسا ہزاروں سال پہلے تھا. انہوں بولتا ہزاروں سال سے اللہ تعالیٰ مجھے اتاب دیا، میرے پراں جلال کو مجھے اٹھا دل کو جنت سے برکا کو 4ویں آسمان کو پھیلا، وہاں سے نکال کو کیا کر رہا جائے سیدھا نیچے، سیدھا بڑا تھا لے لے جا کو نیچے چھوٹا آدمی بنا دے، چھوٹا معمولی فرشتہ بنا دے جلا. اب وہ بولتا ہے جبرائیل آج کبھی کیا کبھی دعا تمہیں دعا کر ڈالو، اللہ تعالیٰ خوش ہے، اللہ بہت خوش ہے آج حسین کے ساتھ. میں بولتی میرے پاس ہوتی طاقت ہے، یہ کام کر سکتا ہوں، تجھے لے لے کو جاتا ہوں سیدھا سرکار کے پاس لے جاتا ہوں. سرکار دو عالم آج بڑی خوشی میں ہی ان کے پاس لے جاتا ہوں. اگر سرکار دو عالم دعا کر ڈالے تو تیرے پراں بھی بالاں تو شفایاب ہو جاتا. 2 فرشتے پکڑتی اٹھا لے سیدھا وہ پترس کو آتا، 4ویں آسمان سے اترتی، سرکار دو عالم مدینے میں جاتی، مدینے کے گھر کے باہر کھڑا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پر کھڑ کو
ऐसा मिलती मालूम फरिश्ते भी जाको उनकी चौकट चूमना। किसकी चौकट चूमना? कदम बोसी करना। जाको फरिश्ते सीधा जाको अंदर से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह को तो सीधा कदम बोसी करते। कदम बोसी कर को या रसूलुल्लाह मैं बता सकता हूँ क्या, मैं बोल सकता हूँ क्या? अगर ऐसा फरमा को पूछती, वो बात करने से पहले भी सरकार दो आलम को इजाजत लेती, क्या हमें इजाजत है बात करने की? इसे बोलते सो पीर मुरीदी, इसे बोलते अदब कर, यहाँ ऐसा अदब रखता सो क्या बात कर सकते? सरकार बोलती है ऐ जिब्राइल मुझे पता है तू वो 4000 साल पहले जो फतरत जल के उसके बाल जल के उसकी शफाअत के वास्ते आए, और ला अंदर जब उन्होंने आके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में इमाम हुसैन 1 दिन के बच्चे, कितने दिन के? 1 दिन के बच्चे। अभी जाको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अभी आको गोद में जाको ले जाको किसी के हाथ में नहीं दिए, सरकार के हाथ में है इमाम हुसैन, किसी के हाथ में नहीं गया, ना अली के हाथ में, ना फातिमा के हाथ में। अब क्या है, मौला अली मुश्किल कुशा को मालूम बच्चा हो रहा है, अब बाप को बेटा हो रहा है कि बेटी हो रही है, तो उन्हें क्या करता है, गवारा लाता है, कपड़े पहले से ला को रखता है, ला को रखता है ना। अब गवारा ला को इमाम हुसैन का गवारा एक ला को रखता। अभी हुसैन अलैहिस्सलाम उसमें जाको सोए भी नहीं, एक गवारा वहाँ दूर पड़े रहता सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में इमाम हुसैन। अब फरिश्ता पतरस 2 जने ले पाए, 2 फरिश्ते उठा ले पाए, आता पतरस बोलता या रसूलुल्लाह 1000 साल से अल्लाह ताला मुझे इताब दिया, मुझे अजाब दिया, मैं अपने आप को अनानियत कर डाला, मैं बड़ा करको बोल डाला, मेरे सर का कौन भी नहीं को मैं बोला, अल्लाह ताला को गुस्सा आया और गुस्सा आपको मुझे इताब दे डाला, या रसूलुल्लाह आज इमाम हुसैन के सदक़े में मुझे दुआ। सरकार दो आलम क्या करती हैं? दुआ नहीं करती, बोलती हैं ऐ जिब्राइल इसे उठा, वहाँ पर झूला, वहाँ पर इमाम हुसैन का झूला, जाकर उस फरिश्ते को फरों और बालों को मस कर, फरों और बालों को मस कर। वो सा झूला ना हुसैन अलैहिस्सलाम उसमें सोए, नया फ्रेश ले ले कहीं सो, ये दिखाना था ज्यादा फरिश्ता अपने परां को बालों को मस करता है, मस करया तो फरिश्ता ऐसा हो जाता है कि जैसा पहले था उससे 70 गुना बड़ा हो जाता है, उससे बेहतर हो जाता है, ऐसा बेहतर ऐसा बड़ा हो जाता है, इतना ताकतवर हो जाता है। आया कि नहीं जब परां बना है सीधा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम बोसी करता। हुसैन अलैहिस्सलाम 1 दिन के बच्चे उनकी कदम बोसी, उनके पैर को छीकर अपने आंखों को लगाकर फिर उठ को खड़ को बाहर निकल को बोलता है कोई कायनात के अंदर मेरे जैसा। फिर निकला कि नहीं बोलता है कोई मेरे जैसा कोई कायनात के अंदर है, कोई आकर कोई इमाम हुसैन के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से उनको निजात पाने वाला है कौन सी कायनात के अंदर कोई है क्या मेरे सर का कौन सी निजात पाया, कौन सी कायनात के अंदर है मेरे सर का कोई नहीं, कोई फरिश्ता नहीं। अब देखो अब यहाँ पर दिखाना क्या है सरकार दो आलम को, अब इमाम हुसैन वो गवारे में गए थे क्या, पड़े नहीं, मगर फिर भी वो लकड़ी इमाम सरकार दो आलम चाहते तो पहले जिब्राइल को दुआ करो कर, दुआ कर सकते थे, जिब्राइल कर सकते थे ना, उन सैयदुल मलाइका दुआ करते तो हर चीज हो सकती थी ना, हो सकती थी नहीं हो सकती थी। एक मामूली वली, एक मोमिन, एक माँ एक बाप दुआ करी तो लगती है, तो मलाइका के सरदार की नहीं लगती क्या, मासूम की नहीं लगती, बेशक लगती है, फिर भी दुआ नहीं कर सकती। सरकार के पास आया फरिश्ता, वो हतरस आया, बोला दुआ करो, सरकार दो आलम की दुआ नहीं कर, सरकार की दुआ तो लगती है ना, फिर भी दुआ नहीं कर। दिखाना क्या चाहे हमारे सर के जालिमा के बच्चों को, क्या दिखाना चाहे, देखो मैं दुआ करता था तो सरकार की दुआ से अच्छा होगा कहते हैं, जिब्राइल दुआ करता तो जिब्राइल की दुआ से अच्छा होता है, मगर यह दिखाना था कि हुसैन भी हाथ लगाया नहीं, नबी भी हाथ नहीं लगाया, हुसैन की जो नाम से अगर मनसब होगी तो चीज, हुसैन के नाम से मनसब कर को बोले तो उनकी कर को बोल को ले लगा को रखता है। अब ये अलम रखता है, अलम था पित्तल का नहीं, लोहे का था, मगर हुसैन का कर को बोल को ले लगा को रखता है। खुदा की कसम अल्लाह ताला और रसूल अल्लाह इतनी ताकत वो चीज में रख डालता है कि फरिश्ता मासूम जाको उसके फरों को लगया तो उन्हें जाको दुआ करया तो उसके फरा मिलता, शिफात करता था। अब उसके वास्ते ये क़यामत तक भी हम ना दलील, ये अलमा की दलील पूछती ना, ये दलील कि उनके नाम से अलम रखो, उनके नाम से कपड़ा रखो, उनके नाम से फूल डालो, उनके नाम से खाना खिलाओ। खुदा की कसम ये खाना, ये फूल, ये अलम, ये खानखा, उनके नाम से खानखा, उनके नाम से सबील हुसैन को हमें लंगर रखें, उनके नाम से जो चीज भी पकती है, जो चीज भी उनकी निस्बत में हो जाती है, वो क्या हो जाती है, हमारी नजात, हमारी शफाअत का बाइस हो जाती है। ये कौन, मैं नहीं बोले आए, कौन भी आपको रोड का फुटपाथ का आदमी नहीं बोले आए, खुद सरकार दो आलम दिखाए कि उनके नाम से अगर कोई चीज मनसब होगी, उनके नाम से कोई चीज भी हो जा रही है, तो खुदा की कसम वो चीज में इतनी ताकत, इतनी कुव्वत, जो फरिश्ता सारे नबियों को शफाअत करता है,
وہ حسین کا خالی منصب ہوئی چیز کی طاقت رہتی ہے، وہ فرشتے کو بھی شفاعت کرتا